Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the next poem. According to Smart Syllabus, God's attributes. Allah Ta'ala ki sifat ya sifat bari ta'ala. जी बच्चों, how many attributes of Allah Almighty are there? कितनी अल्लाह की सिफात हैं? 99 99 सिफात हैं। और जरा बताएंगे जी इन सिफात का क्या मतलब है, क्यों हमें बताई जाती हैं? Anyone would answer? Why these attributes have been informed, have been told us or intimated us? जी जोया. These attributes means that Allah has created us, and we should also follow these attributes in our life, being the creature of our creator. As our creator has these attributes, so we also apply these attributes in our life. अच्छा, मतलब कि क्या शो करते हैं? What is the purpose of realization या realizing those attributes? उसका क्या मकसद क्या है हमारी जिंदगी में, क्यों हमें उनको याद रखना चाहिए? चले हम ऐसे बात करते हैं कि जब किसी के साथ हमने कोई रिलेशनशिप रखना होता है तो क्या करते हैं हम? उसके बारे में नहीं जानते या उसके बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं? सब जानने की कोशिश करते सब हैं। जानने की कोशिश करते हैं, क्या लाइक करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ये ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। और यही सूरत हाल कुछ ऐसे है कि जब हम अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप बयान करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं, बीइंग ए क्रिएचर अपने क्रिएटर के साथ एस्टैब्लिश करते हैं, तो हमें अपने खुदा को जानना चाहिए, जानना जरूरी है ताकि हम उसको समझ सकें कि उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या चाहता है, क्या उसकी लाइकनेस है, किस चीज से वो को डिसलाइक करता है एंड एटसेट्रा। तो जब ये सारी चीजें हमें समझ आ जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे उसकी मंशा और मर्जी, उसकी डिजायर के मुताबिक चलने की, और जिसके नतीजे में क्या होगा, एक अच्छी सोसाइटी या एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और एक अच्छा पर्सन जो है वो वजूद में आएगा। और ये है क्या होगा, ये है असल में फिलोसफी जो इन एट्रीब्यूट्स के हैं। अल्लाह की जो सिफात हैं, अल्लाह की जो सिफात हैं, ये हमारी अकल के दायरे से मावरा है, यानी कि हमारी अकल के दायरे में ये नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अल्लाह की जो सिफात बारी ताला हैं, ये अल्लाह की जो सिफात हैं, ये इतनी क्या होगा, कम्प्रिहेंसिव, एब्सोल्यूट और ह्यूमन जो फहम है उससे बालातर है, इसलिए हमें उनकी समझ नहीं आती या उनके लेवल का हमें आइडिया नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें क्या होगा, इनकी रियलाइजेशन करना जरूरी है। इस पोएम में हमें 3 एट्रीब्यूट्स का जिक्र मौजूद है। एक अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है और अल्लाह जानने वाला है। तो 3 एट्रीब्यूट्स को बयान किया है। इस पोएम का जो पोएट है वो है जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी के बारे में पहले हम पढ़ते हैं जी। कौन थे? पर्शियन पोएट थे, ईरान के, फिलोसोफर भी थे, स्कॉलर भी थे और मजहबी आलम भी थे और सूफी शायर भी थे और सूफी मिस्टिक भी थे। उनके फेम का आप अंदाजा इससे कर सकते हैं कि दुनिया के तकरीबन तमाम जो मेजर लिटरेचर है उनका, खास तौर पे कॉन्टिनेंट और एशियन लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा रोल है। इवन अरब से लेके तकरीबन हिंदुस्तान तक ये उनका मौलाना रूम को एज अ रेफरेंस जो है वो कोट किया जाता है मिस्टिक पोइट्री में। इल्लामा इकबाल जैसे बड़े शायर जो है वो भी उनसे मुतासर थे। उसके अलावा उनके फॉलोअर हर किस्म के मजहब वाले लोग हैं, क्योंकि सूफीज्म मसलक जो होता है या मजहब होता है वो ह्यूमनिज्म की बात करता है, यानी इंसान दोस्ती, खुदी को समझना, हम ह्यूमैलिटी, हम्बलनेस, ये सारी क्वालिटीज एक सूफी में होती हैं जो प्योर सूफी होते हैं। इसलिए वो हर एक के लिए
ہر ایک کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے فالوور مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، جیوش بھی ہیں، اس کے بعد زرتشت بھی ہیں، اور سارے کے سارے وہ ایک ہی آنکھ سے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا بہت لمبا سفر ہے لرننگ کا، نشاپور میں گئے، بغداد گئے، حجاز گئے، دمشق گئے، ملاتیا گئے، کیا گرزن کین گئے، سائبس گئے، کیسری گئے، نیج گئے، اور فائنلی کیرامان میں جا کے وہ سیٹل ہوئے۔ اناتولیا میں، یعنی جو آج کل ترکی ہے، وہاں پہ جا کے مولوی بن گئے، اور دمشق میں جا کے ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک مشہور صوفی شمس تبریز سے، اور یہ ہماری وہ بہت ساری فکشن کا بھی، اس کے بعد ہماری بہت ساری صوفیزم میں بہت سارے ریفرنس کے طور پہ ان دونوں کو کوٹ کیا جاتا ہے، تو ان سے صوفیزم سے پھر متاثر ہوا، اور باقی پوئٹری ان کی زیادہ تر اسی کے بارے میں ہے۔ 3 بڑے پارٹس ہیں ان کی پوئٹری کے، صوفیزم ہے، اسلامک فیتھ ہے، اور اس کے بعد ہیومنزم ہے۔ یہ کامن موضوعات ہیں ان کی پوئٹری میں جو پائے جاتے ہیں۔ جی، یہ تو تھا پوئٹ کا تعارف۔ اب چلتے ہیں جی ہم اپنے اس کی طرف، ٹیکسٹ کی طرف۔ پہلی جو کوالٹی ہے وہ ہے بصیر۔ بصیر بصارت سے نکلا ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے سے کیا مراد ہے؟ آل سینگ ہے۔ سینگ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ایفرٹس کے خود بخود اس کو نظر آ رہا ہے۔ سی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی ایفرٹس نہیں ہوتی۔ لک کا مطلب ہوتا ہے جو ولنگلی آپ ارادتاً دیکھتے ہیں اس کو ہم لک کہتے ہیں، اور جو ولنگلی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہم خود بخود نظر آ جائے اس کو ہم سی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹو اینڈ دیٹ، اس کا مقصد یہ ہے۔ سینگ سے مراد، پہلے سینگ کو ڈیفائن کریں گے کہ دیکھنے سے کیا مراد ہے۔ ہڈن بھی، ایکسپوزڈ بھی، جو ظاہری طور پہ ہے، جو ہڈن ہے، جو دماغ میں ہے، جو دل میں ہے، جو دیوار کے پیچھے ہے، جو دیوار کے سامنے ہے، جو پاسٹ میں ہے، جو فیوچر میں ہے، ہر چیز کو خدا تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر کیا سمجھ لیتا ہے؟ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، تو کہتا ہے اس کا مقصد ہے I may scare you from sinning، کہ تم ڈر کے مارے پھر گناہ نہ کرو۔ جب تم ہر جگہ پہ تم خدا کی ایگزسٹنس، خدا کے دیکھنے کو ریئلائز کرو گے تو تم اس کی کیا ہوگا، سننگ سے ڈر جاؤ گے، تم گناہ نہیں کرو گے، تم گناہ سے باز آ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی آئے آپ کو کیا ہوگا، گناہ سے باز رکھتی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ گناہ ایسی جگہ کر جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور خدا ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جسٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایٹریبیوٹس یاد کر لیں۔ ایٹریبیوٹس کو ریئلائز کرنے کا مقصد ہے ہماری زندگی میں اس کی جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، انسانی جو ایبلٹی ہے کوئی بھی، وہ بڑی لمیٹڈ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کو ایک حد تک جا کے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی جو صفات ہیں وہ ایبسلیوٹ فارم میں ہیں، وہ بیونڈ ہیومن جو نا وہ پرسپشن ہے، وہ اس سے ہٹ کے ہیں، وہ عقل کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ خدا ہے ہی وہ کیا ہوگا، ذات ہے جو انسان کی عقل کے دائرے میں نہیں آتی۔ جو عقل کے دائرے میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا جو ہے وہ ایک سپریم بینگ ہے، ایک سپریم ذات ہے جو سب سے کیا ہوگا، بڑھ کے ہے۔ اس سپریم بینگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، وہ چاہے بھگوان ہو، چاہے وہ وشنو ہو، چاہے وہ زوس ہو، وہ چاہے کیا ہوگا وہ کوئی اور ہو، لیکن کسی نہ کسی فارم میں خدا کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام، چاہے وہ ڈیوائن ریلیجن ہے، چاہے وہ کیا ہوگا ورلڈلی ریلیجن ہے، ان سبھی میں خدا کا کانسیپٹ یا ایک سپر ہیومن، سپر جو ہے نا بینگ کا یا سپریم بینگ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ تو سینگ ہمیں کس چیز سے ڈراتی ہے؟ ہمیں گناہ کرنے سے ڈراتی ہے۔ اس پہ سے سوال بنے گا، what makes one scared of sinning؟ کون جواب دے گا جی؟ کون سی چیز ہمیں سننگ سے بچاتی ہے یا ڈراتی ہے؟ Anyone؟
When man realizes that Allah is seeing us, he is scared of sinning. Shabash. When man realizes that Allah is all seeing, या Allah is seeing us, he avoids क्या होगा, sinning. Good. उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा 2 लाइंस हैं. अल्लाह समी है. God calls himself hearing. वो सुन रहा है. सुनना का मुराद क्या है? जो दिल में है वो भी सुन रहा है, जो विस्पर कर रहा है वो भी सुन रहा है, जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहा है, जो दिमाग में है वो भी सुन रहा है. तो इसका मतलब हर चीज को सुनता है. जब सुनता है तो क्या नतीजा निकलेगा, हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करेगा, how it would be beneficial for us, how it would play a positive role in our क्या होगा character. You may close your lips against foul discourse. Discourse मतलब conversation. तो तुम अपनी गलत बात से रुक जाओगे तब जब ये रियलाइज करोगे कि अल्लाह इज ऑल हेयरिंग, हर चीज सुन रहा है, तो तुम अपनी गुफ्तगू को क्या करोगे, बंद कर दोगे. यू मे क्लोज योर लिप्स. तुम अपनी गुफ्तगू बंद कर दोगे, ऐसी बुरी बात नहीं मुंह से करोगे. तो पहली रियलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ कि आपने कोई चीज की नहीं बुरी. दूसरी रियलाइजेशन का फायदा क्या हुआ कि आपने कुछ बोला नहीं बुरा. और इसी तरह से ये क्या होगा, एट्रीब्यूट्स हमारी जिंदगी में जिनकी रियलाइजेशन असल में जो मकसद है अल्लाह ताला के बयान करने का, अल्लाह ताला ने इंसान को समझाने के लिए कि वो अल्लाह ताला की उस क्या होगा जात को समझ जाए, उसने जो अपनी सिफात बयान की वो इंसानी मोल्ड में बयान की, यानी इंसान से मिलती जुलती सिफात बयान की, यानी कि इंसान उसकी एक छोटी सी रिफ्लेक्शन है, यानी उसकी सिफात की. उसने जो क्रिएचर पैदा की उसने अपनी सिफात रखी, लेकिन इन सिफात की जो रेंज है, जो हद है, वो लिमिटेड है. लेकिन अल्लाह की जो सिफात है वो अनलिमिटेड और बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते. हालांकि हम फिजिकल वर्ल्ड से तसव्वुराती वर्ल्ड हमारी बहुत आगे होती है. जैसे जो तसव्वुर चीजें करते हैं वो बहुत एडवांस्ड होती हैं, वहां पे हम आसमानों पे भी उड़ सकते हैं, लेकिन हमारी सोच ही नहीं जा सकती जहां से अल्लाह की इन क्या होगा एट्रीब्यूट्स का आगाज होता है. तो इंसान उस फ्रेमवर्क को पा ही नहीं सकती जिस फ्रेमवर्क में अल्लाह ताला की सिफात मौजूद है. जी अगला सवाल है जी, हाउ डज गॉड्स एट्रीब्यूट ऑफ हियरिंग फ्राइटन अस. कैसे डराती है जी, क्या फायदा होता है इसका? जी बच्चों. When a man realizes When the that man realizes that Allah Allah is Almighty is all-hearing, always hearing then the man thinks positive. Then the man thinks positive and avoid from foul discussion. Avoid foul discussion. जी आप कह रही थी रिबा. God's attribute of hearing frighten us because Allah, when a man realizes frightens us when a man realizes that Allah Almighty is always hearing us, he avoids to tell a lie and backbiting. जी वो किसी भी फाउल डिस्कशन से वो क्या करता है, अवॉइड करता है व्हेन ही रियलाइजेस दैट गॉड अलमाइटी इज ऑल हियरिंग. अगली है जी इल्म से निकला है. पहले था बसर से बसीर हो गया, बसारत उससे निकला है. समी समात से है, सुनना है. और अब इल्म जो है वो अलीम उससे है, वो अल्लाह ताला जानता है. जानने से क्या मुराद है, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी, प्रेजेंट को भी. दिल में है, छुपा हुआ है, दिमाग में है, कभी सोचना है, आने वाला है, हो गया है. तो इसका मतलब हर चीज को वो जानता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुदा के सामने झूठ नहीं बोल सकते. उसके सामने हर चीज रोजे रोशन की तरह यहाँ है, वो क्रिस्टल क्लियर है उसके सामने, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. तो यहाँ पे ये हमें ये क्वालिटी या ये एट्रीब्यूट किससे बचाती है, बुरा सोचने से. ना बुरा किया, ना बुरा बोला और ना ही बुरा सोचा. तो जाहिर इससे ज्यादा पाइटी, इससे ज्यादा क्या होगा वो गुडनेस और क्या हो सकती है कि ये तीनों काम, ये तीन एट्रीब्यूट्स भी अल्लाह ताला की हम अगर नाफज कर लें अपनी लाइफ में, तो दैट ब्रिंग्स रेवोल्यूशन इन मैन्स लाइफ. और मैन बिकम्स क्या होगा सुप्रीम, क्या होगा एक बड़ी सुप्रीम क्रिएचर बन सकती है अगर इंसान इन तमाम एट्रीब्यूट्स को रियलाइज कर लेता है.
جی how many attributes mentioned in the poem? جی کون بتائے گا؟ 3 attributes. There are the 3 attributes mentioned in the poem: all seeing, hearing, and knowing. بچوں بچوں کے پاس نہ بیٹھا کریں, سائڈ پہ ہو کے جواب دیں. کیا ہوگا؟ 3 attributes have been mentioned. آگے پھر وہی کریں گے آپ کہ when man realizes these attributes in his mind, یا when he realizes these attributes, کس سے avoid کرتا ہے؟ تینوں چیزوں سے. he avoids sinning, foul, کیا ہوگا foul conversation, and plotting, thinking and evil. جی اس کے بعد ہے جی اگلا سوال, what are the effects of attributes of God? کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ Anyone? Man avoids from sin. He becomes a pious person. اور کیا ابھی 3 تو چیزیں آپ اس پوئم میں پڑھی ہیں نا, 3 چیزیں پڑھی ہیں, کون کون سی پڑھی ہیں؟ He avoids from foul conversation. sinning, foul conversation اور thinking and evil. یہ 3 چیزیں تو آپ جو ہے نا وہ کسی بھی سوال میں لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو 3 یہاں پہ بیان ہوئی ہے. اور اس کے بعد جی جی تو کیا ہوگا اس میں کیا افیکٹ ہوگا ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی؟ کیا افیکٹ ہوگا؟ ظاہر ہے جو 3 ہم نے ابھی پڑھی کہ God's the realization of God's attributes bring many positive changes in our life, اور it کیا ہوگا makes us free from, یا it makes us avoid from, اس سے وہ تینوں چیزوں سے اوائڈ کرتی ہے. اور یہ کیا ہوگا مین بیکمز پائس پرسن وغیرہ وغیرہ. وٹ از دا سگنیفیکینس آف گاڈز ایٹریبیوٹس؟ سیم سوال ہے, افیکٹس آف ایٹریبیوٹس یا سگنیفیکینس آف گاڈ ایٹریبیوٹس. تو یہ ویسا ہی سوال ہے. 3 ایٹریبیوٹس مور بتانے ہیں, مینشن 3 مور ایٹریبیوٹس. The creator, the majesty, and the merciful. جی اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ وین آگے ظاہر ایک لائن کافی نہیں ہوگی, پھر آگے مزید ایکسپلین کرنا ہے کہ all these attributes have great significance in our life because their realization make us کیا ہوگا establish good relationship with Allah Almighty, اور more over make us a pious and کیا ہوگا good Muslim, یہ God fearing Muslim. جی اگلا سوال ہے جی کریکٹر بلڈنگ میں کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے کر لیا. آپ ساتھ میں صرف ایک سینٹینس ایڈ کرنا ہے کہ دے ہیلپ اس ان کریکٹر بلڈنگ, اور جو پائس ہے, گڈ ہیومن بینگ ہے, کمپیشنیٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اور گڈ ہیومن بینگ کیسے پائس لائف گزارتے ہیں یہ بھی ہو گیا اس کا. یہ سوال تقریباً ملتے جلتے ہیں, بس تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں. نیکسٹ ہے جی آخری اسٹنزا ہے, they are not mere accidental names as of God. یہ اللہ تعالیٰ کے کو اتفاقی نام نہیں ہے, انسیڈنٹل یا ایکسیڈنٹل حادثاتی طور پہ نہیں پڑ گئے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کے عکاس ہیں. ایز نیگروس بے بی کارڈ, دنیا کا جو نظام جو ہے یہ نیمنگ کا یہ بڑا ہی کیا ہے, وہ بڑا ہی آربیٹریری ہے. آربیٹریری, کسی کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. چیئر کو چیئر کیوں کہتے ہیں نہیں پتا, سیڑھی کو سیڑھی کیوں کہتے ہیں نہیں پتا, گاڑی کو گاڑی کیوں کہتے ہیں نہیں پتا. یعنی اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ یہ دنیا میں لینگویج کا جو نیمنگ پروسیس ہے یہ بڑا ہی آربیٹریری ہے. کسی کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے, وہ نام جو ہے نا وہ جب چل جائے گا سوسائٹی میں تو وہ لینگویج کا حصہ بن جائے گا. کہتے ہیں نگرو کو آپ کیمفر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ کافور کی خوشبو ہوتی ہے. لیکن so are the these names derived from God's attribute, یہ نام اللہ تعالیٰ کے نام ہے.
not vain title of the first God. یہ فضول نام نہیں ہے. ٹائٹل سے مراد جو ٹائٹل ہم دیتے ہیں کسی کو, یہ فضول نام نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, تو یہ نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ صفات کی ریفلیکشن ہے. تو یہ وین ٹائٹل نہیں ہے, فضول ٹائٹل نہیں ہے. فرسٹ کاز سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو کریٹر ہے. وٹ از دا فرسٹ کاز؟ جو کریٹر ہے. جی بھائی, come on. First cause is the God Almighty who has made everything. جی, جس نے ہر چیز کریٹ کی ہے وہ گاڈ المائٹی ہمارا کیا ہے, فرسٹ کاز ہے. اس کے بعد ہے جی ریفرنس ہے. یہ سٹینزا لیا گیا ہے پوئم گاڈ ایٹریبیوٹ سے, جلال الدین رومی نے لکھا ہوا ہے. اس میں کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. دیر آر 99 ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی. اومنی پریزنٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے. اومنی پوٹینٹ ہے, ہر طاقت اس کے موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہے, تعالیٰ سے مراد ہر طاقت والا ہے. اومنیسائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر علم اس کے پاس ہے. یہاں پہ جو مینشن کیا گیا ہے گاڈ از آل سیئنگ, آل ہیئرنگ, آل نوئنگ, جب ریلائز کرتا ہے دیز ایٹریبیوٹس کو, ہی وائٹ 3 چیزوں سے بچتا ہے, کمیٹنگ سنز, یوزنگ فاؤل لینگویج, اور تھنکنگ این ایول. اور یہ افیکٹو ہیں کریکٹر بلڈنگ کے لیے. طریقہ کار وہی ہوگا, پہلے پیرافریز پھر مین آئیڈیاز. اس میں مین آئیڈیاز یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا اور مین کا ریلیشن شپ قائم کرنا, ان ایٹریبیوٹس کی سگنیفیکینس کیا ہے اور کس طرح سے یہ ریلیٹ کرتی ہے, ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے. ظاہر ہے یہی اس کا مین آئیڈیا ہے, اور اس سے مراد ہماری کس طرح سے کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. یہ مین جو ہے وہ اسکیچ ہے ان تمام ایٹریبیوٹس کا. اس میں ظاہر ہے کچھ زیادہ تر ہم چیزیں ایز اے کوٹیشن نہیں لکھ سکتے, کیونکہ وہ ریلیجیس اسپیکٹ سے ہم قرآنک ورسز اور اس کو ہی لکھ سکتے ہیں. 1 بائی 1 5 سینٹینسز ہی ہر ایک نے کرنے ہیں. جی, who will do it? Riba Khan. The poet narrates God's attributes. He shows their effect on human beings. These attributes helps man in character building. They create impression of God's presence. It show omnipresent, omniscience, and They show omnipotent. that God is omnipresent, omniscience, and کیا ہوگا, omnipotent. جی, next see. The poet describes 3 attributes. Carry on, He creates their realization. ہاں, کیا ہوگا describe 3, he create their realization. جی, نیکسٹ ہے جی ہمارا کمان جی فضا. The first attribute of God is all-seeing. The poet realizes this attribute. poet نہیں ریلائز کر لیتا یہاں پہ, جب انسان ریلائز کر لیتا. Man should realize this attribute. نہیں بیٹا, جب مین ریلائز کر لیتا, یہ یونیورسل ہیبٹ بتا رہے ہو آپ. جب یونیورسل ہیبٹ ہے تو پریزنٹ ٹینس میں لگا دیتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں, جو یونیورسلی پریزنٹ ٹینس میں لگاتے ہیں یونیورسلی فیکٹس کو. Man realizes this attribute. Man avoids sins after feeling this. Man feels that God is seeing him all the time. Man finds no place where there is no God. He realizes his omnipresence. He feels ashamed. He finds himself accountable to God. He improves his moral standard. شاباش. یہاں پہ سمپل پریزنٹ فیکٹ میں لگانا ہے, جہاں پہ انفارمیشن ہے وہاں پہ اس ایم آر لگا دینا ہے, جہاں پہ verb ہے وہاں پہ فرسٹ فارم لگا دینی ہے. What makes one scared of sinning ہو گیا, اور what people these attributes in mind. یہ سوال کریے گا جی, کیا لوگ اس طرح کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں؟
Mostly people don't keep these attributes in mind and they keep on committing sins, talking absolutely, and thinking evil deeds. Ji, most of the people don't keep these attributes because they carry on committing sins or talking foolishly and thinking evil of others. Only a virtuous people, साथ में कहें, only virtuous people keep these attributes in mind. जी, हेयरिंग की क्वालिटी हमें ये हो गया है, किस तरह से अवॉइड करती है, कैसे वो हमें अवॉइड करते हैं हम. जी, नेक्स्ट वाला जी. Come on. Zoya. Allah Almighty is all hearing. He hears the voice of mind and heart. There is nothing hidden from him. क्या है ये इम्प्लाई करती है, माइल करती है हमें. इट इम्प्लाइज अस टू अवॉइड फाउल डिस्कशन. बस नेक्स्ट सी. Anyone else? It implies us to avoid foul conservation. It refines his character. Man's character. कौन सी चीज है cause of conflict or controversies? क्या चीज होती है? Foul conservation is the cause of conflict and controversies. शाबाश, आगे. Carry on. A man realizes the presence of God and his attribute. He says nothing wrong. He knows that he is responsible for his conservation and actions on the day of judgment. Conversation and क्या होगा? Action के लिए responsible होता है. उसके बाद अगला सवाल है कि how do हो गया जी. Attributes make of good person having a pious life. कैसे बनाती है हमें attributes good person? ये भी सवाल हमने कर लिया. उसके बाद है जी नेक्स्ट वाली लाइंस कौन करेगा जी? All-knowing is the attribute of God. He knows past, present, and future. He looks into the depth of mind and heart. Man is crystal clear to him. Man keeps this attribute in. हिम बड़ा लिखना जब अल्लाह के लिए. जी जी. Man keeps this attribute in his mind. He doesn't think bad of others. He is optimistic and positive about others. He thinks positively. He remembers God. He checks his actions and thoughts. जी, शाबाश, गुड. उसके बाद है जी उसके बाद हमें ये सवाल हमारे सारे हो चुके हैं. नेक्स्ट वाला जी कौन करेगा जी? मरियम. God's names are not accidental, futile, and sudden. These are not even mere names. These names reflect aspects of God's attributes. They are meaningful हैं, unlike names of this These world. are दुनिया के meaningful, unlike the names of this world. The दोनों poet के called these opposite. names are comfort. नहीं, poet calls किसको कैम्फर कहता है? The poet calls Negro as a camphor. निग्रो कहा जा सकता है. निग्रो can be called a camphor. It means that it can be named anyone. It can be anyone, any name can be क्योंकि anyone can be named anyone. कोई भी किसी का नाम हो सकता है. Come on. कौन है names of first cause of this world? ये अल्लाह की सिफात हैं. तो क्या बनेगा सेंटेंस? God attributes are the names of the first cause of this world. जी, आगे.
کب نہیں تھا جب گاڈ تھا؟ کیا نہیں تھا؟ There was nothing when There there was was nothing God. when there was God. جی اور These کون names ہے؟ are کیا تھا God's میننگ فل؟ God's attributes are meaningful in human life. Man realizes his existence. He controls his habits. He improves his thoughts, actions, and conversation. He becomes civilized and peaceful. He becomes humble and obedient to God. جی فرسٹ کاز کیا ہو گیا کہ گاڈ المائٹی از the first cause who created everything. After that there are the questions, all these questions which we have gone through in detail. If you have any question you can ask now.